نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ہم آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر حاضر ہیں محمد متین خالد کے ساتھ۔ آج ہم سوال جواب کی نشست جو ہے وہ چلائیں گے۔ اس بندے نے جماعت احمدیہ کے جو بنیادی عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں حضرت مرزا غلام صاحب قادیانی علیہ السلام کا ادھورا عقیدہ ادھوری بات پیش کر کے عوام الناس کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش ناکام کوشش کی ہے۔ اب اس بندے کا یہ بیان سنتے ہیں کہ یہ بندہ عوام الناس کو کس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آئیے ذرا کلپ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد متین خالد، پروگرام ثبوت حاضر ہیں کے ساتھ۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم قادیانیوں کے ایک اہم عقیدہ کے بارے میں ڈسکس سامعین کرام، میں یہاں پہ یہ بتا دوں کہ محمد متین خالد کی کتاب یہ ثبوت حاضر ہے۔ اس کتاب میں اس نے پرانے وہی حوالے جو کٹے گھسے پٹے حوالے ہیں وہی اس نے پیش کر کے آگے پھر سکین پورے دے کے تقریباً اس کی کتاب جو ہے وہ 104 صفحات کی ہے، لیکن وہ کتاب کی اصل سکین لگا کے 304 صفحات کتاب کو حجم بڑھانے کے لیے سکین لگا دیا ساتھ کریں گے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ آسمانوں پہ موجود ہیں۔ جب یہودیوں نے ان کو قتل کرنے کی سازش کی تو اللہ رب العزت نے اپنے خاص فضل و کرم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب وہ آسمان پہ زندہ ہیں، قرب قیامت وہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یہ عقیدہ قرآن مجید سے اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ خالد متین صاحب زبانی کلامی بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے، یہ باتیں تو بڑے عرصے سے سنتے آئے ہیں، 120-25 سال ہو گئے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ جسم انصری زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں، قرب قیامت واپس آئیں گے زندہ آسمان پہ۔ یہی مسلمانوں کا عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی کون سی آیت ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہاں پہ بیان فرمائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر جسم انصری زندہ آسمان پر گئے ہیں اور وہ جسم انصری زندہ آسمان سے واپس آئیں گے۔ یہاں پر میں ایک بات کا تذکرہ کرتا چلوں کہ مرزا صاحب نے کتاب البریہ میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ تمام فرقوں کی حدیث کی کتاب میں تلاش کر کے دیکھو، صحیح حدیث تو کیا کوئی وضعی حدیث بھی ایسی نہیں پاؤ گے کہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھا ہو کہ وہ بجسم انصری زندہ آسمان پر چلے گئے ہوں اور بجسم انصری زندہ آسمان سے واپس آئیں گے۔ اگر کوئی شخص ایسی حدیث پیش کرے گا تو اس شخص کو 20,000 روپیہ تاوان الگ ہوگا اور اپنی کتابوں کو جلا دینا اور توبہ کرنا الگ ہوگا۔ یہ مرزا غلام صاحب قادیانی علیہ السلام کا چیلنج جو ہے وہ 120 سال سے الحمدللہ کھڑا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ یہ رہے گا قیامت کی صبح تک۔ کبھی بھی کوئی ایسی آیت نہیں مل سکے گی جس میں یہ بات مذکور ہو، کوئی ایسی حدیث نہیں مل سکے گی جس میں یہ بات موجود ہو۔ یہ صرف ٹرک کی بتی ہے جو آپ نے عوام کو لگایا ہوا ہے اس کے پیچھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جسم انصری زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں۔ جب ہم آپ سے پوچھتے ہیں قرآن معیار کے مطابق کل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین کہ اگر تم بات میں سچے ہو تو کوئی پختہ دلیل ہو تو وہ دلیل آپ سے نہیں بنتی۔ قادیانی حضرات کہتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی جو ان کی جماعت کا سربراہ، وہاں سے لے کے پوری قادیانی جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ پہ مرزا غلام احمد قادیانی آ گیا، جو قادیان کا رہنے والا وہ آ گیا، اور وہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا وہ اسے مسیح موعود کہتے ہیں۔ حالانکہ مسیح موعود کا جو لفظ ہے وہ نہ تو احادیث پاک میں موجود ہے اور نہ ہی وہ قرآن مجید کا یہ لفظ ہے۔ قادیانی اچھا خالد متین صاحب یہاں پہ یہ بھی عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنے لگے ہیں کہ مسیح موعود کا لفظ جو ہے وہ مرزا صاحب نے خود ساختہ بنایا، یہ کسی بھی حدیث میں موجود نہیں ہے، جبکہ اس بندے کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ موعود جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کا معنی ہے جس کا وعدہ دیا گیا ہو۔ اس لفظ یہ ہے، اس لیے حضرت مسیح السلام یہ لفظ استعمال کرتے ہیں موعود، اور یہی لفظ ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اپنی تقریر میں یہ لفظ استعمال کیا جو کہ دیوبندی ہے۔ آپ کے گھر کا بندہ ہے مولوی جی، آپ کے گھر کے بندے نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، پھر طارق القادری نے یہ لفظ استعمال کیا کہ مسیح موعود۔ اب تو سارے لوگ یہ لفظ یہی استعمال کر رہے ہیں کہ مسیح موعود، کیونکہ موعود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا وعدہ دیا گیا ہو، اور رسول کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہستی کا وعدہ دیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب وہ مسیح آئے گا، تو اس لیے ہم مسیح موعود لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس عیسیٰ نے آنا تھا وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں آ گیا۔ اب قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے، مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا کہ اگر کوئی شخص، یعنی ہم مسلمان، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ وہ آدمی مشرک ہے، نمبر 1، نمبر 2 وہ گمراہ ہے، نمبر 3 وہ کافر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو قادیانیوں کے نزدیک، مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک وہ آدمی مشرک ہے، گمراہ ہے اور کافر ہے۔
خالد متین صاحب، آپ کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی کتاب حقیقت الوحی میں یہ بات بیان فرمائی ہے، اس بات بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ حضور نے یہ بات کب بیان فرمائی ہے کہ جو بندہ حیات مسیح کا عقیدہ رکھتا ہے وہ مشرک ہے؟ یہ حضور نے کس بنا پہ یہ بات بیان فرمائی تھی؟ یہ بھی انشاءاللہ میں ویڈیو کے آخر میں ضرور بتاؤں گا، کاش کہ آپ بتا دیتے تو آپ کی ویڈیو کا مقصد ہی ختم ہو جاتا۔ اب دیکھیے ایک بڑی دلچسپ بات کہ مرزا غلام احمد قادیانی 1840 یا 39-40 میں پیدا ہوا اور 1908 میں وہ جہنم واصل ہوا۔ اس کی عمر غالب خالد متین صاحب، آپ کے آباء و اجداد نے آپ کو یہ تعلیم و تربیت دی کہ دوسرے کے اکابرین کے متعلق اس طرح کے لفظ استعمال کرنا۔ آپ کے جو مفتی محمود ہیں جو پاکستان کے بھی خلاف تھے، جو پاکستان کے بارے میں پلیدستان لفظ استعمال کیا کرتے تھے، اس بندے کے متعلق اگر کوئی بندہ یہ استعمال لفظ کرے، آپ کے جو بانی دیوبند قاسم نانوتوی صاحب ہیں اس کے متعلق اگر کوئی یہ لفظ استعمال کرے تو آپ کو کہاں پہ آپ کو آگ لگے گی کہ آپ اس بات پتہ ہے؟ لفظ استعمال سوچ کے کیے کریں، آپ نے خدا کو بھی جان دینی ہے۔ کو بنتی ہے 68-69 ایئر۔ مرزا غلام احمد قادیانی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت ہے وہ 1835 میں ہوئی تھی۔ خلیفۃ مسیح ثانی نے مکمل تحقیق سے، جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ہی تحریرات تھی، کسی دوسرے بندے کی تحریرات نہیں تھی، ان تحریرات سے حضرت خلیفۃ مسیح ثانی نے یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے بڑی تفصیل سے اور بڑی دقیق انداز سے الحمدللہ یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت مرزا غلام صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت کا سنہ ہے وہ 1835 ہے۔ یہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی ہضم نہیں ہوگا، کیونکہ حضور کی جو وفات ہے وہ ان کی پیشگوئی کے عین مطابق ہوئی ہے کہ حضور نے جو پیشگوئی کی تھی کہ تیری عمر 80 سال سے 6 سال زیادہ یا 6 سال کم ہوگی، تو اس لیے آپ اس پیشگوئی کو توڑنے کے لیے، اس پیشگوئی کو پورا نہ ہونے کے لیے آپ یہ الجھا دیتے ہیں عوام الناس کو کہ دیکھیں جی مرزا صاحب کی جو ولادت ہے وہ 1839 اور 40 میں ہوئی ہے، اور حضور نے اپنی ولادت جہاں کہیں بھی ذکر کیا کہ میری پیدائش ہوئی ہے، حضور نے وہاں پہ اندازاً سی بات لکھی ہے، اور حضور نے اپنی کتاب براہین احمدی حصہ پنجہ میں بھی حضور نے یہ بات لکھی ہے کہ میں نے جہاں بھی اپنی عمر لکھی وہ اندازہ لکھی ہے، صحیح عمر کا اندازہ صرف خدا کو ہے، علم خدا کو ہے۔ تو حضور نے تو یہ بات خدا پہ چھوڑ دیا کہ اصل عمر کا جو اندازہ ہے وہ خدا کو ہے، حضور نے جہاں بھی لکھی ہے وہ اندازے سے لکھی ہے، تو آپ وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب 1839 اور 40 میں ہی پیدا ہوئے؟ 52 سال تک اپنی پہلی کتاب براہین احمدیہ سے لے کے آخر تک وہ یہ کہتا رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں، قرب قیامت دنیا میں تشریف لائیں گے، اور جب وہ تشریف لائیں گے تو پوری دنیا آل اوور دا ورلڈ مسلمان ہو جائے گی۔ یہ عقیدہ مرزا غلام احمد قادیانی کا 52 سال تک رہا۔ اگلے جو اس کے 16 سال ہیں اس میں وہ کہتا رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اب جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے، وہ رسول ہے، وہ مسیح موعود ہے، وہ مہدی موعود ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے، 52 سال تک وہ آدمی مشرک رہا، گمراہ رہا اور کافر رہا۔ کس بنا پہ؟ اس عقیدہ کے بنا پہ جو اس وقت ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں، یہ 52 سال تک مرزا غلام احمد قادیانی کا عقیدہ رہا۔ اب سوال یہ ہے قادیانیوں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ بتائیں کیا ایک آدمی جو مہدی ہے وہ کافر، گمراہ اور مشرک ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، کیا ایسا شخص 52 سال تک مشرک، گمراہ اور کافر ہو سکتا ہے؟ یہ قادیانیوں کو اس پہ ضرور سوچنا چاہیے کہ 52 سال تک وہ یہ کہتے رہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ موجود، اور 16 سال کہتے رہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب حقیقت الوحی جلد نمبر روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 میں اس نے پوری طرح یہ عقیدہ بیان کیا، اور کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں جو زندہ مانتا ہے وہ کافر ہے، گمراہ ہے اور مشرک ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی کی براہین احمدیہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 1 میں اس نے واضح طور پہ لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں اور قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ میں قادیانی سے درخواست کروں گا کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی اس تفاوت کو اور اس کے اختلاف کو یہ وہ ضرور دیکھیں، اور انشاءاللہ اگر وہ تعصب کی اینک اتار کے اس کو پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ اسلام کی آغوش میں آئیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
جی خالد متین صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے، آپ نے جو اعتراض کیا ہے، یہ ہم نے سوچ لیا ہے، یہ ہم نے سوچ بیدار کر لی ہے، قرآن سے پوچھ لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا ہے کہ اس بارے میں ہمیں وہ کیا رہنمائی فرماتا ہے قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب نے سب سے پہلے یہ بات بیان کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو یہ لکھا حضور نے کہ عیسیٰ علیہ السلام بجسم انسانی زندہ آسمان پر چلے گئے اور وہی واپس آئیں گے۔ تو حضور نے آگے اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ میں نے یہ جو عقیدہ لکھا ہے وہ مسلمانوں کا رسمی عقیدہ تھا، مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے اس بات کی خبر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور وہ قرب قیامت واپس نہیں آئیں گے اور جس کے آنے کا وعدہ تھا وہ تو ہے، تو حضور یہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس عقیدے کو پھر اس عقیدے کو چھوڑ دیا، اور حضور نے خود یہ بات بیان فرمائی کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا علم دیا، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی آگاہی دی تو میں نے یہ چیز چھوڑ دی۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ 52 سال تک اس عقیدے پر رہے، اور 52 سال اس عقیدے پر رہنے کے بعد پھر انہوں نے کہہ دیا، پھر انہوں نے وفات مسیح کا دعویٰ کیا، اور وفات مسیح کا دعویٰ کرنے کے بعد یہ بات لکھ دی کہ جس نے حیات مسیح کا عقیدہ رکھا وہ مشرک ہے۔ گویا آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا، اگر مشرک ہو سکتا پھر وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اس جو یہ اختلاف ہے، یہ جو اعتراض ہے، اس کو کس طرح رفع کیا جائے؟ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو حد ہے وہ ہمیشہ اتمام حجت کے بعد لگتی ہے، یعنی جب نبی یا جب کوئی مرسل یا جب کوئی ولی اللہ یا جب کوئی شخص کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے اور اس دعوے پر وہ اتمام حجت کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغامات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دلائل دیے ہیں، یہ جو اپنی طرف سے دلائل کے وہ اتمام حجت کر دیتا ہے، اس اتمام حجت کے بعد اس پر وہ لگتی ہے، حد لگتی ہے۔ مثال کے طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں یہ بات بیان فرمائی تھی کہ لا تفضلونی علی موسیٰ، کہ مجھے موسیٰ سے افضل نہ کہو، اور ایک وقت آگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی انا سید ولد آدم، کہ میں بنی آدم کا باپ ہوں، میں بنی آدم سے افضل ہوں، یعنی میں انبیاء سے، تمام انسانوں سے افضل ہوں۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ مجھے موسیٰ سے افضل نہ کہو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں آ کے یہ بات بیان کر دی کہ میں تمام انسانوں سے افضل ہوں۔ پھر ایک اور حدیث میں یہ آتا ہے، یہ جو آپ نے شرک والی بات کی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، مرزا صاحب نے شرک کیا اور 52 سال تک شرک میں رہے، شرک عقیدہ تھا، تو میں اس شرک کے حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث پیش کرتا ہوں جو کہ مسلم کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد افلح و ابیہ ان صدق، کہ اس کے باپ کی قسم اگر اس نے سچ بولا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اب اس حدیث کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ اب آپ گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ نے اعتراض کیا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات فرمائی ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، تو جو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی قسم کھائی، تو کیا آپ یہ مان سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کیا؟ قطعی نہیں، کیونکہ پہلے حد نہیں لگی تھی، پہلے اتمام حجت نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خدا تعالیٰ سے علم پایا کہ غیر اللہ کی قسم کھانا ممنوع ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ اب جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، پہلے جس نے کھائی اس پہ کوئی اس طرح کا وہ خدا مواخذہ نہیں کرے گا۔ ہاں پھر میں آپ کو ایک اور مثال قرآن پاک سے یہ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو شراب ہے وہ شیطانی عمل ہے، جس نے پی اس نے شیطانی عمل کیا۔ تو جب یہ شراب کی ممنوع کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تو اس سے پہلے جس بندے نے شراب پی، یعنی جس صحابہ نے شراب پی، کیا ان ساروں نے شیطانی عمل کیا نعوذ باللہ من ذالک؟ تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ نعوذ باللہ من ذالک شیطانی عمل کیا کرتے تھے؟ مولوی صاحب کو عقل کو ہاتھ مارا کرے، آپ کی چٹی داڑھی ہو چکی ہے، قبر میں آپ کی ٹانگیں، اس کے باوجود آپ کو خوف خدا نہیں ہے کہ آپ عوام الناس کو کس طرح کی باتیں پڑھا رہے ہیں۔ اچھا پھر اب یہ بات بیان کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ بات بیان کی کہ حیات عیسیٰ کا جو عقیدہ وہ شرکی ہے، تو لوگوں کے ذہن میں یہ ابہام آ سکتا ہے کہ حیات مسیح کا عقیدہ شرکیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرانا، بالکل اس کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ لیکن آپ خود یہ سوچیں کہ ایک شخص جس کو آسمان پر گئے ہوئے 2100 سال ہو چکے ہیں، نہ وہ شخص کھا رہا ہے، نہ وہ شخص پی رہا ہے، نہ وہ شخص زمینی آلات کے ساتھ آسمان پر گیا ہے، 2100 سال تک وہ بجسم اصلی زندہ آسمان پر بالکل موجود ہے، صحیح سالم، تو کیا یہ خدائی صفات نہیں ہے؟ کیا یہ خدائی صفات نہیں ہے کہ اس بندے کو ابھی تک موت نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں اس کی اعضاء کمزور کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک انسان کا ایک کیٹیگری ہوتی ہے کہ وہ پیدا ہوتا ہے، جوانی کی طرف جاتا ہے، بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، یہ انسان کے ایک شروع دن سے آخر دن تک عمل چلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ انک لا تخلف المیعاد، کی اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا شخص بنا دیا جو اپنے مقابل پر کھڑا کر دیا کہ اس شخص کو نہ نیند آ رہی ہے، نہ اس شخص کو کھانے کی حاجت ہو رہی ہے، نہ اس شخص کو پینے کی حاجت ہو رہی ہے، نہ اس شخص کو موت آ رہی ہے۔ تو کیا یہ خدائی صفات نہیں؟ تو خدا کی صفات کے ساتھ کسی شخص کو ملانا شرک نہیں ہے؟ اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر بتائیں شرک کس چیز کا نام ہے؟ حضور نے جو یہ بات بیان فرمائی کہ جو حیات مسیح کا عقیدہ رکھتا ہے وہ مشرک ہے، وہ حضور نے تب بیان
بیان فرمائی کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حیات مسیح کے بارے میں ہزاروں انبار دلائل کے دے دیے، قرآن کریم کی 30 آیات پیش فرما دیں، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 احادیث پیش فرما دیں، لغات سے حوالے دے دیے، توفی کا معنی ہر طریقے سے ثابت کر دیا، اس کے بعد بائبل سے یہ ثابت کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر ان کا موت نہیں آئی بلکہ زندہ اتار لیے گئے، انہوں نے ہجرت کی اور ادھر سے بچ نکلے۔ اس کے بعد طب کی کتابوں سے ثابت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی وفات ہو چکی ہے، ان کے وہ مرم عیسیٰ تیار کی گئی جو ان کا زخموں پر لگائی گئی۔ اس کے علاوہ پھر عقل سے یہ دلیل دی، عقل سے یہ ثابت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے اور انسان کا کام آسمان پر جانا نہیں ہے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ آسمان پر جا سکے۔ جب کفار مکہ نے یہ مطالبہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ آسمان پر جائیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94 میں یہ بات موجود ہے کہ جب کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ آسمان پر جائیں اور آسمان پہ جا کے ہمارے لیے کوئی کتاب نازل کریں، تب بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ اس کتاب کو نازل کر کے ہمارے سامنے پڑھیں نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ میں تو خدا کی طرف سے ایک بشر رسول ہوں، یعنی بشر رسول کو یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ آسمان پر جائے، تو آپ کس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر پہنچا رہے ہیں؟ تو یہ آسمان پر پہنچانا کسی انسان کو جسم کے ساتھ یہ خدائی صفات نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ یہ شرکی عقیدہ ہے۔ اس اتمام حجت کے بعد اگر ان دلائل کو پڑھنے کے بعد بھی کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مجسمہ صرف زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں تو وہ لازمی طور پر شرک کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو شریک ٹھہرا رہا ہے۔ اور مولوی صاحب آپ عوام الناس کو گمراہ